مجھے یہ بتائیں کہ پچ دیکھنے کے بعد آپ نے کیا سوچا, کیا ریاکشن ہے؟ جلدی جلدی دونوں سے پھر شعیب کی طرف بڑھیں گے. سچ کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ بعض اوقات آپ کو ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے پچ پہ رپورٹ کرنے آتے ہیں تو زیادہ تر سپائکس نہیں پہنے ہوتے ہیں, اس پہ آپ کی نہیں وہ جا کے لگا سکتے ہیں, اس میں پریس کر سکتے ہیں, تو بعض اوقات آپ کو سرفیس بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جب بال گرتا ہے پہلا تو اپوزٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا بہت ٹرکی یہاں پہ پچ رپورٹس آئی ہیں کہ پچ رپورٹ میں بال ایسا ہوگا ویسا نہیں ہوا. ہاں ایک اچھے سنجے منجریکر نے بڑی اچھی بات کی جو کہ ایز اے بالنگ یونٹ بہت اچھی بات ہے کہ جب بال پچ بالکل آگے ہوا ہے, گڈ لین سے بالکل آگے اور بیٹ کے سامنے, تو وہ بیٹ میں بال آیا ہے, تو انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ بالنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر کہیں گڈ لین پہ سامنے کے دور کھچا ہوا بال, جیسے ہم اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں, تو وہ مشکلات ہوئی ہیں. جس طرح نسیم شاہ کی بالنگ تھی وہ بھی ایگزیکٹلی ویسی لینتھ پہ تھی اور لائن پہ تھی جو کہ مشکل کر رہی تھی. لیکن اگر میں دوسرے بالرز کی بات کروں, خاص طور پہ ہم شہنشاہ افریدی کی بات کریں, تو وہ آ کے فل بال کرتے ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ, تو ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کا مطلب کہ پچ تھوڑی سی سلو ہے, ہلکی سی موئسچر ہے اس میں. اور جیسے کل بھی یہی تھا کہ شروع کے کچھ اوورز میں انڈین بیٹر نے اس کو دھیان سے کھیلا, اور پھر جب چوتھے پانچویں اوور میں آئے تو انہوں نے نیکسٹ گیئر میں گئے اور اٹیک کیا, اور اٹیک کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہمارے بالرز تھے وہ بیک فٹ پہ گئے, اور پھر جو ہمیں ایک بریک تھرو ملا وہ بھی اگر روہت شرما وہ مس نہیں کرتے, میرے خیال سے وہ سافٹ ڈسمسل تھا, اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے اگر انڈین اس وقت 147 پہ کھڑے ہوئے تو 20 سے 25 رن اور زیادہ ہوتے, اگر وہ سافٹ ڈسمسل نہیں ہوتا. جو دوسرا آؤٹ ہوا وہ تو شہنشاہ افریدی نے بڑا اچھا ویریشن کی اور شمن گل کو آؤٹ کیا, اور اس کے بعد جو 4-5-6 اوور تھے اس میں ہمارے بالرز نے بہت جلدی بالنگ کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ پھر جب نئے بیٹرز آئے تو دونوں نے اسٹرگل کیا, تو شاداب خان کو اس کے بعد انہوں نے اچھا ریکور کیا, لیکن بعض اوور بیک آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ مجھے 3-4 اوور میں 30 پلس رن جلدی سے میں 2-3 اوور کر دوں. وہاں پہ ایک آدھا اور آؤٹ ہم کر سکتے تھے جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے اس وقت ہماری بالنگ بیک فٹ پہ تھی, لیکن یہ وہ جو سٹیٹس ہوتے ہیں, یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہے, اور اگر ریئیکٹ آپ اکارڈنگلی کر لیں تو آپ کو 2-1 وکٹ اور مل جائیں. اس وقت اگر میچ شروع ہوتا ہے تو پھر آپ جا کے دیکھتے ہو کہ 250-300 کے بیچ میں اگر رنز کی آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ان کو, تو پھر بات زبردست ایفرٹ ہو سکتی ہے. پچ کے حوالے سے جو ابھی جو کنڈیشن تھی obviously اب دوبارہ بارش شروع ہو گئی, وہی جیسے کل ڈارک کلر تھا, وکی بھائی نے بتایا, آج وہ کلر چینج ہو گیا, تو وکی بھائی کی بھی اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہے. کل وہ فاسٹ بولرز کو کہہ رہے تھے, آج وہ کہہ رہے تھے اسپنرز میں بھی ڈیفیکلٹ ہو, تو وہ اس کو 6 اووروں میں 45 ہوا ہے شاداب کو. تو لیٹس سی کہ وہ ایسی بات آگے کیا ہوتا ہے, لیکن اسپنرز کو بہت اچھا کھیل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پوری رات بارش بھی ہوتی رہی, کورز ہیں, اسپائکس پہننے نہیں ہوتے, جو بھی پچ رپورٹ دے رہا ہوتا ہے آئیڈیا نہیں ہوتا موئسچر کتنا ہے, کیا پچ کھیلے گی. تو میرے خیال سے جب ٹیم اندر آئے گی 1-2 بال ہوں گے نا, اس کے بعد ایگزیکٹ تھیوری کا پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم کے پاس آپشن یہی ہے کہ کسی طریقے سے 270 سے نیچے رکھنا ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وکٹ تھوڑی سی ڈرائی بھی ہوگی, بیٹنگ کے لیے ایزی ہے, تو اس کا پورا فائدہ اٹھائے. اسی صورت ہے میں نے کہا نا کہ کلیئرٹی کے ساتھ جائے بولرز, اور کپتان جو کہہ رہا اس پہ جائیں بولرز, اپنی نہ چلائیں.